میں آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت پڑھا ہوں، اہل علم سمجھ گئے کہ اس کے کیا کیا فوائد اور نقصانات ہیں، مگر مجھے تو آپ سے مخاطب ہونا ہے، مجھے تو آپ سے بات کرنی ہے کہ آج دنیا کے اندر اور خاص کر اپنے اس سماج کے اندر، اپنی آبادی کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے اطراف کے قرب و جوار کے اندر جو سب سے بڑی بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے، بہت بڑی وبا ہے، جو ہر طرح سے مہلک ہے، وہ شراب نوشی ہے، شراب نوشی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عادت جس کو لگ جاتی ہے، یہی نہیں کہ صرف وہ برباد ہوتا ہے، صرف وہ ہلاک ہوتا ہے، صرف وہی جو ہے دنیا کی بھلائی سے محروم ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں سے گرتا ہے، نہیں بلکہ اس کی وجہ سے اس کی اولاد اپنے باپ کے رہتے گھر میں یتیم ہو جاتا ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اس کا گھر ویران ہو جاتا ہے، اس کا کنبہ برباد ہو جاتا ہے، اس کے رشتہ دار لوگ دور ہو جاتے ہیں، نفرت کی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہیں، اور اس کے بچے تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اس کا پورا گھرانہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کی بنیاد ہل جاتی ہے، وہ بھی محروم دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس کے بچے بھی بے یار و مددگار رہ جاتے ہیں۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، یہ اتنی تباہ کن عادت ہے، یہ ایسی بری لت ہے، اللہ کی پناہ۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بیماری کسی دشمن کو بھی نہ ہو، مسلمان نہیں، ہمارے پڑوس میں جو ہمارے برادران وطن ہیں، اس کے بیٹے کو بھی عادت نہ لگے، ہمارے اس ملک میں رہنے والے، اپنے جاننے والے دشمنوں میں سے بھی کسی کو یہ عادت نہ لگے، یہ بہت خراب بیماری ہے، یہ بہت خراب اور بری لت ہے، اس سے جتنی پناہ مانگے بہت کم ہے۔ حدیث پاک میں کہا گیا ہے یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ گناہ تو ایک سے ایک ہے، ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے کسی کا قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے، کسی کا مرڈر کر دینا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح سے زنا بہت بڑا گناہ ہے، کسی طرح سے کسی کو گالی دینا، ستانا بہت بڑا گناہ ہے، مگر تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے شراب نوشی، شراب کا پینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اپنا پیغام ہم اپنے لوگوں تک، اپنے بندوں تک پہنچایا ہے قرآن کریم کے ذریعے سے۔ یہ قرآن کریم جو آیا ہے آسمان سے یوں ہی نہیں آیا ہے، بلکہ اس کو دھیرے دھیرے ہمارے نبی کے قلب اطہر پر اتارا گیا ہے، اور قرآن تو قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا کلام کوئی آسان نہیں ہے، اللہ کا کلام بہت وزنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر تھے، مگر اللہ کا جلوہ کوئی برداشت کرنا آسان نہیں تھا، نہیں برداشت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ کلمہ اتارا ہے، یہ کلام اتارا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی ہم آپ کے اوپر ایک بہت وزنی کلام اتارنے والے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام پر وحی اترتی تھی تو جاڑے کا موسم ہوتا تھا، آدمی ٹھنڈے سے پریشان رہتا تھا، مگر اس موسم میں بھی جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو آپ علیہ السلام کے پیشانی سے پسینے گرا کرتے تھے،
بدن شعور ہو جاتا تھا، اتنا وزنی کلام ہے یہ۔ جب کبھی سفر میں ہوتے تھے، سواری پہ سوار ہوتے تھے، قرآن اترنا شروع ہوتا تھا تو کیفیت بدل جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جو مضبوط سواری تھی وہ بھی وزن سے دبنے لگتا تھا، وہ سواری دبنے لگتی تھی، برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ اول ہے، اس امت میں سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ران پہ سر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے تو وہی شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اتنا وزن لگا، اتنا وزن پڑا، ایسے لگا جیسے پہاڑ رکھ دیا گیا اور میری ران پھٹ رہی ہو، یہ حال تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ یہ قرآن کا بہت نچوڑ جملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیزوں کو حلال بتلاتے ہیں، جزاک، پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے مفید ہے، جو آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے، جو محبوب چیز ہے، اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حلال بتایا۔ اور جو چیزیں گندی تھی، بری تھی، نقصان دینے والی تھی، ناپاک تھی، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، آپ اسے حرام بتلاتے ہیں، اس سے بچنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ آج میں کھانے کی چیزوں کے بارے میں نہیں بتانا چاہوں گا کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، مگر آج میں مشروبات کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہمیں کیا پینا چاہیے، کیا نہیں پینا چاہیے، کن چیزوں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ، اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور پانسا جو جوئے کے اندر کھیل میں استعمال کرتے تھے، یہ سب کی سب گندی چیزیں ہیں، شیطانی عمل میں سے ہے۔ اور شیطان تمہیں شراب کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان شیطان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، لڑانا چاہتا ہے، نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تم اس سے بچو، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس کے بہت ساری تباہی بربادی ہے، تم اس کو سمجھو، اس سے بچو۔ دیکھیے، پینے کی چیزیں بہت ساری ہیں، حلال جانور کا دودھ صحت مند بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے اور مرغوب بھی ہے، پھلوں کا جوس اور اس کا رس، عرق، یہ بہت مفید چیز ہے، مگر جو چیزیں کہ ناپاک ہیں، نقصان دہ چیزوں میں سے ہیں، جو اول فہرست میں شراب ہے،
یہ اتنی ناپاک اور خراب ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خمر یعنی شراب پینے سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی کنجی ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، جس کو ہم ام الخبائث کہتے ہیں. تمام برائیوں کی جڑ یہی سے ہے. اس کی ہلاکت اور تباہی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. جس گھر کے اندر، جس فرد کے اندر، جس محلے کے اندر ایک پیدا ہو گیا، اس کی نحوست پورے گاؤں والوں کو پہنچتی ہے، پورے محلے والوں کو پہنچتی ہے. یہ بہت نقصان دہ چیز ہے. اسے ام الخبائث کہا گیا ہے، تمام برائیوں کی جڑ و بنیاد کہا گیا ہے. میں بات زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے بڑے بڑے مقرر یہاں پر تشریف فرما ہے. میں صرف چند باتیں آپ کے سامنے کہہ کر اجازت لوں گا. علامہ بیہقی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہ اپنی کتاب سنن کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا نام سنا ہے؟ قرآن میں بڑا پڑا ہے، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل. ہاں شانتی رکھیے، اطمینان رکھیے، سننے دیجیے. بہت قیمتی باتیں ہیں اور قرآن کی باتیں. بنی اسرائیل ایک بہت بڑی قوم گزری ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اس قوم میں ایک بہت پارسا نیک طبیعت کا آدمی تھا، عبادت گزار تھا، بہت اللہ کی عبادت میں منہمک رہتا تھا، تنہائی میں رہتا تھا، کنارے رہتا تھا، اپنی خانقاہ پکڑ کر کے اللہ اللہ کرتا رہتا تھا. یہ کتنی بھلی زندگی ہے، یہ کتنی اچھی زندگی ہے. مگر شیطان دیکھیے کیسے کیسے پھنساتا ہے، کیسے کیسے ورغلاتا ہے، کیسے کیسے اسے سب کا مذاق بناتا ہے. کہ اس کا ایک عورت سے تعلق تھا، جان پہچان، یہ نہیں کہ غلط تعلق تھا، جان پہچان کی رسم مراسم ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں. شیطان سب پر محنت کر رہا ہے، آپ پر بھی، ہم پر بھی، سب پر محنت کر رہا ہے. اب یہ ہے کہ ہم کس کی بات مانتے ہیں اور کدھر قدم بڑھاتے ہیں، یہ ہماری مرضی کی بات ہے. اسی پر انعام اور سزا ہے. خیر وہ عبادت گزار اپنی عبادت میں منہمک تھا کہ اتنے میں ایک نوکر آتا ہے، ایک خادم آتا ہے، ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں عورت نے آپ کو بلایا ہے. کیا بتایا؟ فلاں عورت نے آپ کو بلایا ہے. کا کام کیا ہے؟ کا کچھ بات ہے، گواہی دینے کی بات ہے یا کوئی اور ضرورت ہے. ہمارے سماج میں بھی ہوتا ہے. مولانا صاحب ذرا سا بچہ رو رہا ہے، بیمار ہے، دم کر دیجئے. امام صاحب کو لے جاتے ہیں، ہم بھی چلے جاتے ہیں یا پانی منگوا لیتے ہیں. بہرحال وہ پارسا نیک عبادت گزار شخص اللہ والا چلا گیا اس عورت کے گھر، اور وہاں تو سارا کچھ خاکہ تیار تھا، کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے. کہتے ہیں کہ جیسی میں اس کے گھر میں انٹری کیا، اندر داخل ہوا تو پیچھے سے ایک آدمی نے دروازہ بند کر دیا. پیچھے سے ایک آدمی نے دروازہ بند کر دیا، لاک کر دیا. مجھے احساس ہو گیا کہ پیچھے کوئی دروازہ بند کر رہا ہے. جب میں دوسرے دروازے میں داخل ہوا تو وہاں بھی آگے بڑھنے کے بعد پیچھے لاک لگا دیا گیا. 2 ہوا، تیسرا ہوا، چوتھا ہوا. اس طرح سے مطلب جتنے دروازے میں نے پار کیے سب میں دروازے بند ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ میں وہاں پہنچ گیا جہاں اس عورت نے مجھے بلایا تھا. کہا یہ ہے، یہاں تشریف رکھیے. میں وہاں جا کر حیرت میں پڑ گیا، سوچ میں پڑ گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے. وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت حسین اور جمیل عورت ہے اور ایک بچہ ہے اور ایک پیالے میں
شراب ہے۔ وہ عورت جو مکر و فریب سے بھری تھی، شیطان کی اولاد میں سے تھی، نافرمانی پہ تلی ہوئی تھی، اس نے کہا اے شخص آج مجھے کوئی گواہی نہیں چاہیے، آج مجھے کوئی تعویذ نہیں چاہیے، آج مجھے کچھ اور دم نہیں کرانا ہے، بلکہ میں آپ کو اس لیے بلایا ہوں یا تو اس بچے کو قتل کرو، سب سے پہلی بات اس بچے کو قتل کرو، اور نہیں تو پھر ہمارے ساتھ منہ کالا کرو، اور اگر یہ نہیں منظور ہے تو یہ شراب کا پیالہ ہے، اسے تم پی لو۔ اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ بچہ معصوم ہے، یہ کھلتا ہوا پھول ہے، سب کا دل کا دھڑکن ہے، میں اسے ماروں گا تو میرا انجام کیا ہوگا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا، کہا پھر میرے ساتھ منہ کالا کرو، اس لیے میں تجھے بلائی تھی، کہا یہ بھی میں نہیں کر سکتا، تو کہا پھر یہ شراب کا پیالہ ہے اسے پی لو، اسی میں خیر ہے، اور نہیں تو میں یہ جو ہے نا یوٹیوبر، ہاں، اور یہ جو صحافی لوگ ہوتے ہیں کہ جو تیر کے تاڑ کرتے ہیں، ہاں تیر کے تاڑ، ذرا سا کچھ ہوا کہ بس پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے، یہ ہوا وہ ہوا ایسے ہوا ویسے ہوا، حالانکہ ہوا کچھ نہیں، کہ میرا حشر کیا ہوگا، یہ کہتی ہے میں اوٹ کر دوں گی، میں پوری دنیا میں مذاق بنا دوں گی، اب آپ کے عزت نیلام کر دوں گی، تو سارے میری پگڑی اچھالی جائے گی، میری ٹوپی اچھالی جائے گی، میری عبادت ختم ہو جائے گی، تو اسی لیے بچے کو مارنا بھی بڑا گناہ ہے، عورت سے منہ کالا کرنا بھی بڑا گناہ ہے، تو چلو ہم سمجھتے میرے اوپر نہ بیتے گا، جو بھی ہوگا میرے اوپر ہوگا، اس نے ہلکا گناہ سمجھا، کس چیز کو؟ بچے کو مارنا چھوٹا گناہ سمجھا، عورت کے ساتھ زنا کرنا چھوٹا گناہ سمجھا، اور شراب کا پینا اس نے بڑا گناہ سمجھا، عورت کے ساتھ منہ کالا کرنا بڑا گناہ سمجھا، اور شراب کا پینا اس نے چھوٹا گناہ سمجھا، اور چھوٹا گناہ سمجھ کر کے اس نے شراب پی لیا، اور شراب بھی ایک نمبر کی شراب تھی جو اپنا رنگ دکھاتی ہے، اپنا چھو دکھاتی ہے، اپنے سارا وہ خوبیاں اور برائیاں رنگ لاتی ہے، وہ ایک نمبر کی انگلش شراب اس نے لا رکھی تھی، اس نے پی لیا، پینے کے بعد جو نشہ چڑھا ہے، جو جنون چڑھا ہے، جو انگڑائی ہے، خون میں جو گرمی پیدا ہوئی ہے، یہ اپنے آپ میں نہیں رہا، اس کا دماغ کام نہیں کیا، ہوتا ہی ہے، شراب تو ایسی چیز ہی ہے، اتنی گندی چیز ہے کہ جیسی وہ اندر حلق کے نیچے اترتی ہے، وہ اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتی ہے، اس کی بولی میں فرق پڑتا ہے، اس کے قدم کے چلنے میں فرق پڑتا ہے، اس کے ہاتھوں کے اشارے میں فرق پڑتا ہے، اس کی بولی میں فرق پڑتا ہے، اس نے دیکھا اب میں کیا کروں، وہ برداشت نہیں کر سکا، اس کے نتیجے میں اس نے اس عورت سے زنا کیا، منہ کالا کیا، دیکھا یہ بات جب کسی کو پتہ چل جائے گا یہ بچہ کہہ نہ دے، اس بچے کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد جو نہ ہونا تھا وہ سب ہو گیا، اور وہ ذلیل ہوا، رسوا ہوا، دنیا سے بھی گیا، دین سے بھی گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں شریعت کا علم ہونا چاہیے، پرہیزگاری عبادت اپنی جگہ پر ہے، میں آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ علم والا عبادت کرنے والا پر بھاری ہے، ایک عالم 1000 عبادت کرنے والے عابد پر، حدیث کا جملہ ہے کہ ایک عالم 1000 عابد پر عبادت کرنے والا عابد 1000 عابد پر ایک عالم بھاری ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سامنے شیطان پنگا لینے کے لیے آ گیا، شیطان چیلنج دینے کے لیے آ گیا، اس نے ایک دم تاریکی چھا گئی، ایک دم تاریکی چھا گئی،
نے کچھ دعا پڑھی، تاریکی دور ہو گئی، وہ ظلم ختم ہو گیا، ظلمت ختم ہو گئی۔ شیطان نے کہا آج آپ اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے، آج آپ اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے، اگر علم نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ فوراً شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ والے تھے، پیرانے پیر تھے، بڑے پیر تھے، بہت بڑی عزت کے مالک تھے۔ انہوں نے کہا میں اور میرا علم اس کی کیا حیثیت ہے؟ گناہوں سے بچانے والا، شیطان کی نرغت سے بچانے والا، شیطان کے پھندے سے بچانے والا بس ایک اللہ اکبر ہے، وہی بچانے والا ہے۔ لوگوں کبھی علم کے دھوکے میں نہ آ جانا، کبھی اپنی صلاحیت کے زوم میں مت آ جانا۔ بڑے بڑے اچھے علم والے بھی بہک گئے، پھسل گئے۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بڑوں سے، علم والوں سے، اللہ والوں سے رابطے کو مضبوط کیجئے۔ جتنا آپ کا رابطہ مضبوط ہوگا آپ کا ایمان محفوظ بھی رہے گا، سلامت بھی رہے گا۔ آج شراب کی لت سے، شراب کی خرابی سے آج میرا مسلم سماج، بچے رات میں گاڑی لے کر نکلتے ہیں اور شراب پیتے ہیں اور گھومتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پی کر کے، شراب پینے کی حالت میں، اس حال میں کہ اس کے پیٹ میں شراب ہے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور اللہ کی پناہ وہ اس کا عادی ہو گیا، اس کو اس کے بغیر چین نہیں آتا ہے، بغیر نشہ کیے ہوئے، بغیر شراب پیے ہوئے، بغیر اس کو نشہ چڑھائے ہوئے نیند نہیں آتی ہے۔ خدا کی قسم ایسا آدمی جب وہ شراب پی کر کے مرتا ہے تو حدیث پاک کا جملہ ہے کہ وہ مشرک کی موت مرتا ہے، وہ عبادت گزار، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے کے زمرے میں جاتا ہے، وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بچانا چاہیے۔ آپ اگر اپنے بچوں کو بچاتے ہیں، اس کو شراب کی عادت سے بچاتے ہیں، آپ کا گھر آباد ہے، محلہ آباد ہے، رشتہ دار سلامت ہے۔ ایک کو بھی عادت لگ گئی تو پورے کنبے کو بدنام کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت بہت بڑے صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے حبیب نے، میرے جگری دوست نے، میرے نبی نے مجھے نصیحت کی ہے، ابو درداء تم دنیا میں 3 کام مت کرنا، 3 کام کبھی نہ کرنا۔ اللہ کے رسول میں ضرور ایسا کروں گا جو آپ کہیں گے وہی کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پڑھتے ہیں نا بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کتنا پاک جملہ ہے، کتنا متبرک جملہ ہے۔ ایک انسان ایک مرتبہ دل سے پڑھ لے گا، اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان کا اظہار کر دے گا، وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ تم کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، بوٹی بوٹی کر دیا جائے، جیسے ابھی ہوا ہے سنبھل کے اندر 5 نونہال کو گولیوں سے بھون دیا ہے، یہی حفاظتی دستے نے، یہی خاکی وردی والے نے، اور ان کو یوں ہی مار دیا، اپنی گولیوں سے اسے نشانہ بنا دیا، ماں چیختی چلاتی رہ گئی۔ بہرحال آپ نے فرمایا ابو درداء تم شرک کبھی نہ کرنا اللہ کے ساتھ، چاہے تمہیں بولی بولی کر دیا جائے۔ اور دوسری بات، تم نماز کبھی مت چھوڑنا، کبھی نماز مت چھوڑنا۔ اگر نماز چھوڑ دو گے تو اللہ تم سے بری ہو جائے گا، اللہ کے نبی تم سے بری ہو جائے گا، اللہ کے ذمہ کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے نماز، فرض نماز کبھی مت چھوڑنا۔ اور تیسری چیز، شراب کو کبھی تاکنا مت، شراب کبھی
پینا مت. صحابہ نے ایسے سے چھوڑا ہے, اس کی برتنوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیا, ان کی جگہوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیا. لوگوں, یہ ہے شراب کی حرمت اور یہ ہے اس کی خرابی کہ جس کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے وہ دنیا کی بھلائی سے بھی جاتا ہے, دین کی بھلائی سے بھی جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شرابی ہوتا ہے وہ جنت میں نہیں جاتا ہے. جنت کا وہ شراب نہیں پیے گا, بلکہ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ وہاں جو جہنمیوں کے بدن سے پسینہ گرے گا, اس کے زخموں سے جو پیپ نکلے گا, وہ زانیہ عورت کے شرمگاہ سے جو گندگی نکلے گی اسے پلایا جائے گا. اللہ کی پناہ, اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے, آپ کی حفاظت فرمائے. یہ بہت بہت نقصان دہ چیز ہے. اس لیے میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کروں گا اور اجازت دوں گا. اگر وقت زیادہ ہو گیا ہو تو معاف کیجئے گا. وما توفیق الا باللہ, وآخر دعوانا